حضرت یونس علیہ السلام پریشانی کے عالم میں اپنی قوم کو چھوڑ کر بیابانوں کی طرف چلے گئے اور پھر کافی سفر طے کرنے کے بعد سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی چلنے کو تیار کھڑی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لے۔ چنانچہ ان کے چہرے سے روحانیت اور بزرگی کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے، اسی لیے کشتی میں سوار مسافروں نے انہیں خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کے بعد کشتی روانہ ہو گئی اور رفتہ رفتہ کنارے سے دور ہوتی چلی گئی، اور جب وہ کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو اس کو تیز لہروں سے دو چار ہونا پڑا اور سب مسافروں کے ڈوب کر مر جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ لہٰذا ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ ڈالا جائے اور جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا تاکہ کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ بس جب قرعہ ڈالا گیا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تاہم مسافروں نے ان کا احترام کرتے ہوئے دوبارہ قرعہ ڈالا، لیکن دوسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن مسافروں نے یہ نہ چاہا کہ وہ ایسے بزرگ کو سمندر میں پھینک دے۔ چنانچہ ان مسافروں نے پھر سے قرعہ ڈالا، لیکن نتیجہ پھر بھی وہی رہا۔ لہٰذا اب ان لوگوں کے پاس حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یہ احساس ہوا شاید مجھ پر یہ وقت اس لیے آیا ہے کہ میں نے ترک اولیٰ کیا ہے اور خدا کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آیا ہوں۔ چنانچہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کام میں بھی خدا کی حکمت ہے، پھر انہوں نے بنا کوئی بات کیے اپنے آپ کو سمندر میں گرا دیا۔ اس کے بعد پھر ان خطرناک لہروں میں آپ گم ہو گئے۔ بس اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس کو نگل لے، لیکن وہ انہیں ہضم نہ کرے اور کوئی تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ دل و جان سے ان کو اپنی پناہ میں رکھے تاکہ امر الہی پورا ہو جائے۔ بس حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے اور وہ مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتی رہی۔ اس عجیب اور پریشان قید خانے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اس غم اور پریشانی کے عالم میں خالق کائنات سے پناہ طلب کی اور ان تاریخیوں میں اللہ کے حضور دعا کی، اے پروردگارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ بس خداوند دو عالم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں سمندر کے کنارے پر ڈال دے۔ بس اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر آ کر اگل دیا، جبکہ وہ تھکن اور کمزوری کی حالت میں تھے اور ان کے بدن میں سورج کی دھوپ برداشت کرنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ اسی لیے اللہ نے ایک پیڑ عطا کیا جس کے سائے میں وہ آرام کر سکے اور اس کے پھل کھا سکے حتیٰ کہ ان کی کھوئی ہوئی قوت بحال ہو جائے۔ بس چند ہی دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام پہلے کی طرح صحت مند ہو گئے اور پھر اللہ نے انہیں وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ، کیونکہ وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے بتوں کی پرستش چھوڑ دی ہے۔ بس جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان لوگوں نے کیسے بت پرستی چھوڑ دی اور اب خدا کے نام کا ورد کر رہے ہیں۔ تاہم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نئے جوش و جذبے سے ان کی ہدایت اور رہنمائی کرنے میں مشغول ہو گئے۔